سارے لوگوں نے شکایتیں کی ان بچوں کو بھی جو ابھی 18 سال کے بھی نہیں ہوئے, ابھی 20 سال کے بھی نہیں ہوئے, وہ نشہ کی لت میں گر گئے. اور ایسے ایک صاحب ہمارے ابلی کے آئے تھے, وہ دادا ہیں اور ان کے پوتے کی شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے. کہا حضرت میرا بچہ 4تھی کلاس میں جاتا ہے. 4تھی کلاس کس کو کہتے ہیں؟ کتنا ہوگا؟ 9 سے 10 سال کی عمر ہوگی. کہتے ہیں اس کے بیگ میں نے کتنی مرتبہ نشہ پکڑا, ڈرگز. یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ کیا 10 سال اور 12 سال کے بچے اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ آج کس طرف جا رہی ہے یہ قوم؟ اے نوجوانوں, آپ اس کو یہ مت سمجھو کہ انٹرٹینمنٹ ہے, کر لیں گے چل جائے گا. یاد رکھو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تم میں سے کوئی بھی طاقتور بن کر کے بھی اس دنیا میں 1000 سال جی نہیں سکے گا. جی بھی لیا تو اس کے بعد بھی موت ہے. یہاں پر کسی کی دائمی زندگی نہیں ہے, اللہ کے حضور جانا ہے. اور اس حال میں تمہیں لے جایا جائے گا, تمہارے ہاتھ پیر بھی ہل نہیں سکیں گے, تمہارے ناک میں روئی ٹھونس کر کے, تمہارے پیٹ کو رسی باندھ کر کے, انگوٹھوں کو بھی باندھ کر کے لوگ کس طرح لے جاتے ہیں, لے جا کر کے امام کے سامنے رکھ کر اس کو نماز پڑھا کر کے. ہم دیکھتے ہیں جب جنازے دفن ہوتے ہیں, یہ بندہ اپنی زندگی میں چھوٹی سی مٹی کی دھول بھی اپنے کپڑے پہ برداشت نہیں کرتا تھا. آج اس کے ہی عزیز بھر بھر مٹی بھر کے اس پر مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں. ہم سب کا بھی وہی حشر ہونا ہے, سب کا بھی وہی حال ہے. اور اس قبر میں جانے کے بعد کس کو چیخو گے, کس کو پکارو گے, کس کو بلاؤ گے؟ وہ دوست آئیں گے جو تمہارے, جن کے لیے تم نے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا. وہ دوست آئیں گے جن کے لیے تم نے اپنی حیثیت بدل دی, اپنے پیسے برباد کی. کوئی بھی نہیں آتا. دوستوں کا تو حال یہ ہے کہ ادھر مٹی نہیں ہوئی, ادھر وہ قبرستان سے نکل گئے. کچھ دیر تک اگر کوئی بیٹھا تو بھائی یا باپ بیٹھ جائے یا بیٹا بیٹھ جائے, باقی کسی کا نہیں ہے. دنیا ہے, تمہاری سانسوں کی مالا جب تک چل رہی ہے تب تک ساتھ ہے, یا تمہارے ہاتھ میں پیسہ ہے, منصب ہے, تب تک ساتھ ہے. باقی سب چھوڑ کر جائیں گے. جب قبر کی تختیاں بند ہو جائیں اور گھوپ اندھیرا چھا جائے, اس وقت کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں ہوگا. تم نے اپنے آپ کو جو برباد کیا, اس کے بعد سے اس کی شروعات ہوگی. قبر کی زندگی آخرت کی پہلی منزل ہے. یہاں سے پھر تمہارا احتساب, یہاں سے پھر تمہارا حساب شروع ہو جائے گا. بتا تو نے جوانی کہاں کہاں خرچ کی ہے, کہاں کہاں خرچہ کیا. میرے عزیزو, اس اندھیری رات میں اگر کوئی آتا ہے تو صرف آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات بتائی جاتی ہے. وہ قبر میں تشریف لاتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں بھی آئیں اور حشر میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑے. آج تم ان کا دامن پکڑنے سے بھاگ رہے ہو, آج تم ان کے پیچھے چلنے سے بھاگ رہے ہو. آ جاؤ واپس, اٹھو, وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا, اپنے محلوں کو نشے سے پاک کرو. دل درد کرتا ہے میرے عزیزوں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان نوجوان بچوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ تم نشہ کرو گے, برباد ہو جاؤ گے, لوگ تماشا دیکھ کر کے ہنسیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بچی ہے, جنازے میں حاضر تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, 6 سال کی بچی ہے. اس کا باپ کینسر کی وجہ سے مر گیا, بہت جوانی میں مر گیا. اور کینسر کس وجہ سے؟ نشہ کی وجہ سے. اور اس کی بچی نے ایک بار مجھ سے جو سوال کیا, آج تک دل پہ لگتی ہے بات. کہا کہ حضرت آپ تو بتائیے, ہم تو چھوٹے ہیں اور میری ماں کے لیے ہمارا کیا قصور ہے جو ہمارے ابا اس طرح کر کے چلے گئے ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے, ہمارا کیا, پوری زندگی ہم بغیر باپ کے ہی رہیں گے؟ اس بچی کے وہ جملے آج بھی چبھتے ہیں. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, تم کس پر ظلم کرو گے؟ تمہارے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے, اپنے عیش کے لیے کتنوں کو برباد کرو گے. ان کی زندگیاں نہیں ہیں جو تمہاری آس پر جی رہے ہیں. تمہارے بچے ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں,